فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے خاطر بے شمار نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتے رہے. انہی میں سے ہماری آخری کڑی سرور کونین، تاجدار مکی و مدنی، احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی، اللہم بارک علیہ. محترم حضرات و حاضرین جمعہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیارے عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کے اس جمعہ میں میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے تبلیغ، اصلاح معاشرہ. تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ کیوں کرنا چاہیے؟ اور جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر، سبوں کا یہی کام تھا، تبلیغ کرنا. معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان سے لوگوں کو روکنا، جنت کی خوشخبری دینا، جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ نبیوں کا کام تھا. ابھی نبیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، یعنی ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ورثۃ الانبیاء. عالموں کو، علماء دین کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبیوں کا وارث کہا جاتا ہے. نبیوں کا وارث. کیا نبی نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا نبی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کیا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے گڑ گڑائے یا نہیں؟ انشاءاللہ انہی کے متعلق باتیں ہوں گی. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ان کی شان کو بیان کیا ہے، جہاں ان کے اونچے اونچے درجے کو بیان کیا ہے،
جہاں ان کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کیا ہے وہاں یہ بھی بیان کیا ہے مسلمانوں کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کسی کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ تھا، وہاں یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ کوئی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا روتا ہوا کہتا ہے اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے تو مجھ کو غنی بنا دے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ انتہائی بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود رب کائنات کی زبان سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھا۔ اللہ رب العالمین کی زبان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھا، اور بیماری نے اس طرح نڈھال کر رکھا تھا کہ بیگانے تو چھوڑتے ہی ہیں، پرائے تو چھوڑتے ہی ہیں، اپنے بھی چھوڑ بیٹھے تھے، بیویاں بھی چھوڑ چلی تھی۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ اسے لوگ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں مسلمانوں، اور ایک مچھلی آتی ہے اور اسے نگل کر لے جاتی ہے اور اپنے پیٹ میں چھپا کر سمندروں کے تہیوں میں اتار جاتی ہے مسلمانوں، اور وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، سمندروں کے تہیوں کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، بادلوں کی تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔ کیا سبب ہے؟ کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا ہے؟ کبھی آج تک ہم نے اور آپ نے یہ غور کیا ہے، اس بات پر فکر کی ہے کہ کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی انسان اس کے جسم پر کیڑے ہو جائے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مسلمانوں، چند منٹ کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے اگر میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو گے، غور اور فکر کر کے سنو گے، ایسا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے توحید کی عظمت کو، دین کی عظمت کو، اسلام کی عظمت کو، قرآن اور حدیث کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر اجاگر کر لو گے۔ اللہ رب العالمین نے ان بڑے بڑے لوگوں کا مرتبہ، ان کی شان، ان کے بلند مناقب کو بیان کرنے کے بعد ان کی بے کسیوں اور بے بسیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ او مسلمانوں، جب اتنے بڑے بڑے لوگ، جب اتنے شانوں والے لوگ، جب اتنے بلند مقام والے لوگ یہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، تو باقی کون ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان نبیوں کے سامنے تمہاری اوقات کیا ہے مسلمانوں؟ جب اتنے بڑے بڑے لوگ بے کس اور بے بس ہیں، باقی کون ہے جو ان مسلمانوں کی مدد کر سکے؟ باقی کون ہے جو تمہاری تکلیف میں کام آ سکے؟ باقی کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ لیکن آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ آپ نے اور ہم نے بس یہ سمجھ کے رکھا ہے یہ جو زندگی ہے یہی کافی ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، موت کا ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مرنے کا اگر انسان کو ڈر نہ ہو تو وہ نماز روزہ نہیں کر سکتا ہے، وہ ناچ گانا ہی کر سکتا ہے۔ جس کو قبر کی عذاب کا ڈر نہ ہو
وہ صرف گناہ ہی کر سکتا ہے، وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ انسان تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور سرداروں یاد رکھنا، آج معاشرے کے اندر تو برائی ہو رہی ہے اور خاموش ہو۔ عالموں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ آج آنکھوں کے سامنے برائی، روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ سنیے، اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا تیرے یونس علیہ السلام پہ کیا گزر رہی ہے، نہ ان کے گھر والوں کو کچھ معلوم ہے، نہ رشتہ داروں کو کچھ معلوم ہے، نہ پڑوسیوں کو کچھ معلوم ہے، نہ ہی ان کے گھر والوں کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ جس نے یونس علیہ السلام کو جنم دیا ہے، جس نے یونس علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اس ماں کو بھی معلوم نہیں کہ یونس علیہ السلام کہاں گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر میں مر جاتا ہے، لوگ اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، پھر اپنے طور و طریقے کے مطابق اسے کندھے پر لاد کر اپنے طور و طریقے کے مطابق اسے الوداع کرتے ہیں، اسے قبرستان پر دفنا کر چلے آتے ہیں، جلا کر چلے آتے ہیں اپنے طور و طریقہ کے مطابق۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تو ایسے مچھلی کے پیٹ کے اندر گیا ہوں کہ کوئی جانتا بھی نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا ہوں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یونس علیہ السلام کہاں گیا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے کیوں؟ بات تو سمجھ میں آئی کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، لیکن کیوں گئے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ لاٹری ٹائپ ڈالا گیا، لاٹری یہ کھیلنے والا نہیں، 4-5 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، سب کا نام لکھا جاتا ہے اور جس کا نام آتا ہے وہی گنہگار ہوتا ہے، اس طرح کا لاٹری۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی والوں نے کہا کہ کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا شخص اس کشتی میں آیا ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، قرعہ ڈالو، جس کا نام قرعہ نکلے گا وہی وہ شخص ہوگا جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوگا۔ اسے اٹھاؤ، کشتی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تاکہ اس کی جان جائے، باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ عرش والا کہتا ہے قرعہ ڈالا گیا، اس انسان کا نام نکلا جو کائنات کا سب سے بہترین انسان تھا مسلمانوں، جو کائنات کا سب سے افضل انسان تھا، جو دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اس سے افضل اور اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اور یہ اپنے رب سے بھاگا ہوا تھا اور یہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا تھا۔ اللہ نے تبلیغ کے لیے مبعوث کیا، بستی والوں نے ماننے سے انکار کر دیا، گھبرا گئے۔